إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بے شک ہر قسم کے حمد و ثنا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں. جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کر نہیں سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ چھوڑ دے اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا. میری یہ گواہی ہے، شہادت ہے کہ بے شک اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں. یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شرف ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہاں پہ اپنے بھائیوں کی زیارت کریں. مسجد دار التوحید ڈڈیال کے شہر میں، جو کہ آزاد جموں اور کشمیر میں قائم ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری یہ ملاقات خالص اللہ کے لیے بنائے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا بنائے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہم سب کے لیے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ایک دوسرے کی مدد کیجیے. یہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں. کس پر؟ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیک عمل پر اور پرہیزگاری پر. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ایک دوسرے کی مدد مت کرو گناہوں پر اور ظلم پر. ایک مثال باعث ہو یا اسی آیت کی ایک مثال. ہمارا موضوع جو ہمارے بھائی طارق، استاد طارق نے شروع کیا تھا نماز ظہر کے بعد، وہ ہے صراط مستقیم، اللہ تعالی کا سیدھا راستہ. اور اس موضوع کی اہمیت جاننے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس صراط، اس راستے کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت میں ذکر کیا، اور وہ ہے سورۃ الفاتحہ، جس کے ناموں میں سے ایک نام ہے ام الکتاب، جس کے ناموں میں سے ایک نام ہے رقیہ، جس کے ناموں میں سے ایک نام ہے الکافیہ، جس کے ناموں میں سے ایک نام ہے الشافیہ، جس کے ناموں میں سے ایک نام ہے الصلاۃ، جس کے ناموں میں سے ایک نام ہے الدعاء. یہ سارے نام اس سورت کے نام ہیں، اور یہ بڑی عظیم سورت ہے. یہ جاننے کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ واحد سورت ہے جو وجوباً نماز کی ایک رکن ہے. اس میں سے آپ نے اس سورت کو چھوڑنے کی بات تو الگ، آپ نے اس سورت میں سے اگر ایک آیت بھی چھوڑ دی، ایک لفظ بھی چھوڑ دیا، کسی ایک رکعت میں بھی چھوڑ دیا، تو آپ کی وہ نماز قبول نہیں ہوگی. اس لیے آپ نے اپنی نماز کے ارکان پورے نہیں کیے. یہ وہ سورت ہے جس کا حکم دیا گیا ہے مسلمانوں کو کہ ہر نماز میں، ہر رکعات میں، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ سنت نماز ہو، نفل نماز ہو، آپ کو ہر آیت میں، ہر رکعت میں یہ سورت پڑھنی ہے. اور اس میں سے ایک آیت ہے
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے، جو تیری راہ ہے ہمیں اس راہ پہ ہدایت دے، یعنی ہمیں ہدایت ہے، ہمیں توفیق دے اس پہ عمل کرنے کی، اور اس سے پہلے ہمیں پہچاننے دے اس راہ کو، کہ ہم اس راستے کو دیکھ کے اسے پہچان لیں۔ اسی انسانوں کے سامنے صرف ایک راستہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ایسی ہی روایت ہے، خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے لکیر بنائی فرش پر، ھذا سبیل اللہ، یہی اللہ کی راہ ہے، یہی اللہ کا سبیل ہے۔ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، اور پھر اس کے سیدھے ہاتھ پہ اور الٹے ہاتھ پہ اور لکیریں بنائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ھذہ السبل، یہ دوسرے راستے ہیں، یہ دوسرے طریقے ہیں، علی کل سبیل منہا شیطان، اور اس کے ہر راستے کے اوپر ایک شیطان کھڑا ہوا ہے جو کہ آپ کو اس راستے کی طرف بلا رہا ہے اور اللہ کی راستے سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اسی کا ذکر قرآن میں سورۃ الانعام کی آیت ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ بے شک یہی میری سیدھی راہ ہے، یہی میری سیدھی راہ ہے، میرا سیدھا راستہ یہی ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اطاعت کرو، اسی پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں پہ مت چلنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ دوسرے راستے تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ شیطان کا وعدہ تھا اللہ کے سامنے کہ میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹا دوں گا، اور اللہ تعالی نے شیطان کو موقع دیا ہمارے لیے امتحان بنا کے، ہمارے لیے امتحان بنا کے کہ جا کوشش کر، جسے تو ہٹا سکے تو ہٹا دینا۔ انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے صرف یہ بات کافی نہیں کہ وہ یہ پہچانے کہ سیدھی راہ کون سی ہے، اس کے لیے یہ بات بھی لازم ہے کہ یہ پہچانے کہ سیدھی راہ کے مخالف کون سی راہ ہے۔ اس لیے شیطان ہمیشہ انسان کے پاس برے روپ میں نہیں آتا، اپنا روپ اچھا بنا کے آتا ہے، جیسے کہ اس نے قوم نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ اس نے اپنی نصیحت قوم نوح کے لیے ایک اچھی روشنی میں رکھی کہ نیک لوگوں کو یاد رکھنا، ان کی تصویریں بناؤ، ان کے بت بناؤ، تاکہ جب تم انہیں دیکھو تمہیں ان کے اچھے اعمال یاد آئیں، ان کے اچھے اعمال جب یاد آئیں گے تم بھی خود اچھے اعمال کرو۔ ظاہری طور پہ تو یہ نصیحت شیطان کی بڑی اچھی تھی، یہ نصیحت ہی رغبت کی کہ تم اچھے اعمال کرو، لیکن شیطان جانتا تھا کہ اس بدعت کی وجہ سے آگے جا کے انسان بنی آدم گمراہ ہو جائے گا۔ اور پچھلے 2 دنوں میں ہم نے کچھ اسباب کا ذکر کیا، کچھ وسائل کا ذکر کیا جس کے ذریعے سے شیطان انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ایک مختصر صورت میں ان کا ذکر کرتا ہوں، اور وہ پہلا راستہ ہے بدعات کا، دین میں نئے اعمال کو شامل کرنا۔ بدعت وہ ہر عمل ہے جس کی مثال آپ کو قرآن و سنت میں نہیں ملتی، اور وہ عمل کیا جاتا ہے اللہ کے نزدیک جانے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے ایک انسان یہ عمل کرتا ہے، جبکہ اس عمل کی کوئی مثال نہیں، نہ تو قرآن میں اور نہ ہی سنت میں، نہ ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی سیرت میں آپ کو اس عمل کا مثال ملے گا۔ یہ بدعات کے ذریعے شیطان انسان کو اللہ کی راہ سے ہٹا دیتا ہے۔ حسن بن عطیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ جب کوئی قوم کسی بدعت کو اپنے دین میں شامل کر لیتی ہے تو اللہ تعالی کا ان کے اوپر عذاب یہ ہوتا ہے کہ اس کے مقابل جو سنت ہے اللہ تعالی اس سنت کو ان کی زندگی میں سے ہٹا دیتا ہے، تو ان کے سامنے صرف بدعت بچتی ہے۔
اور وہ سنت پہ عمل ہی نہیں کرتے. اور جو انسان سنت پہ عمل نہیں کرے گا تو وہ اللہ کی سیدھی راہ پہ کیسے چلے گا؟ دوسرا سبب سنت بدعت کو چھوڑ کے جہالت، کہ انسان اپنی ہی جہالت سے رضامند ہو. اس کا بھی ذکر ہم نے اپنے پچھلے کچھ دروس میں کیا تھا کہ یہ ایک بیماری پھیل چکی ہے پوری امت میں، چاہے وہ عجمی ہو یا عربی ہو، کہ ہم واقعی میں اپنی جہالت سے رضامند ہیں. ہم نے علم کا ایک کلاس بنایا ہوا ہے کہ یہ ایک کلاس ہے، یہ ایک قوم کے اندر کچھ لوگ ہیں جن کی جائیداد یہ علم ہے اور یہ صرف ان کی جائیداد ہے، اس میں میرا کوئی حق نہیں. مجھے کوئی حق نہیں کہ میں بھی علم رکھوں اور اپنے دل پر عمل، اپنے دین پر عمل کروں علم کے ساتھ. یہ تو مولویوں کی اور مولاناؤں کی جائیداد ہے، یہ ان کی پرسنل جائیداد ہے. ہم اگر چاہیں گے ہم جائیں گے، بھیک مانگیں گے، ایک دو گھونٹے مل جائیں گی اور پھر ہم اپنا راستہ پکڑیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمۃ. طلب العلم، علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پہ واجب ہے. ہم نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ یہ تھا کہ صرف دین کا علم کچھ خاص لوگوں کو ذکر نہیں کرتے تھے. احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت سے صحابوں سے ملے گی. ان صحابہ سے ملے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹی عمر کے تھے، 6 سال کے تھے، 10 سال کے تھے، 11 سال کے تھے، 12 سال کے تھے، 20 سال کے تھے، 50 سال کے تھے. آپ کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عورتوں سے بھی ملے گا، صحابیات سے بھی ملے گا اور صحابہ سے بھی ملے گا. وہ جو دین اسلام، جنہوں نے دین اسلام قبول کیا ہجرت سے پہلے، ان سے بھی ملے گا اور جو ہجرت کے بعد قبول کیا ان سے بھی ملے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس دین کے علم کو چھپا کے نہیں رکھا. یہ صرف ایک خاص گروہ تھا جنہیں وہ علم دیتے تھے اور باقیوں کو کہتے تھے کہ تم مقلد بنو، تمہارے اوپر تقلید ہے. یہ 5 یا 6 یا 10 یا 100 صحابہ ہیں، صرف یہ علم کے قابل ہیں، باقی ہر کسی کو مقلد بننا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں. نبی کریم اپنے سارے صحابہ کو، چاہے وہ عورتیں ہوتی یا مرد ہوتے، بچے ہوتے یا بڑے ہوتے، ان سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم کا دین سکھاتے. تیسرے سبب جس کی وجہ سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے وہ ہے تقدیم، وہ ہے اپنی دل کی چاہتوں پہ چلنا. جہاں پہ دل کی چاہت اور اللہ کا حکم میں فرق ہو، کہ انسان اپنی دل کی چاہت کو آگے رکھے اور اللہ کا فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیچھے رکھے. اور یہ عقل کی بات نہیں. اسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں ہماری حقیقت ہمیں سمجھا دی. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی عمل، کوئی چیز ناپسند ہو، لیکن اس میں تمہارے لیے اچھائی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں کسی عمل سے، کسی چیز سے، کسی انسان سے محبت ہو، لیکن اس میں تمہارے لیے نقصان ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ کی ذات جانتی ہے، تم نہیں جانتے. تو جو انسان اپنی دل کی چاہت اللہ تعالیٰ کے فرمان کے سامنے رکھے گا، جو انسان اپنی دل کی چاہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے رکھے گا، وہ انسان بے شک گمراہ ہوگا. اور اس انسان نے وہی راستہ پکڑا جو کہ بنی اسرائیل نے پکڑا. یہ بنی اسرائیل کا فعل تھا کہ جب بھی ان کے پاس پیغمبر آتے تھے، رسول آتے تھے،
اور انہیں ان پیغمبروں کی ان رسولوں کی باتیں پسند نہیں آتی تھی. ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم انہیں مار ڈالیں, اگر مار نہیں سکتے تو انہیں کم سے کم جھٹلا دیں. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس آیا, افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم, اور ایسے پیغام کے ساتھ تمہارے پاس آیا جو کہ تمہارے دل قبول کرنے کو تیار نہیں تھے. تمہارے دل چاہتے ہی نہیں تھے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات مانیں. استکبرتم, تم مستکبر ہو گئے, تم نے اپنے سینوں کو پھاڑ کے اپنے سامنے بیٹھ گئے کہ ہم نہیں قبول کریں گے, جبکہ اللہ کی بات تھی, اللہ کی رسول کے بات تھی. ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. تو ان میں سے کچھ پیغمبروں کو تو تم نے جھٹلا دیا اور کچھ پیغمبروں کو تو تم نے مار ڈالا. چوتھی بات, تقدیم العقل علی النقل, کہ انسان جہاں پہ قرآن و سنت کی بات ماننی چاہیے وہ وہاں پہ اپنی عقل کی بات مانے, اپنی عقل کو فوقیت دے قرآن پر بھی اور سنت رسول پر بھی. اور بے شک ہم نے ذکر کیا تھا کہ عقل جو ہے ایک انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس عقل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جانوروں سے علیحدہ کیا. اللہ تعالی نے جانوروں کو صرف شہوت کی چیز بنائی. یہ شہوت کی چیز ہے. جو جانور ہے, ایک کتا ہے, ایک بلی ہے, ایک گائے ہے, جو بھی ہے, ان میں صرف شہوت ہے, ان میں کوئی عقل نہیں. تو وہ جب دنیا کو دیکھتے ہیں وہ دنیا کو صرف کھانے کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جو بھی چیز میرے سامنے ہے اس میں میرا کیا فائدہ ہے, میں کیسے فائدہ اٹھاؤں. تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو علیحدہ بنایا. فرشتے بھی ہیں اور فرشتے میں شہوت نہیں, ان میں چاہتے نہیں, ان میں صرف اور صرف عقل ہے. الامام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں طریق الہجرتین میں, ان کی بڑی مشہور کتاب ہے. لیکن فرشتوں کے درمیان اور جانوروں کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بنایا. انسانوں میں شہوت بھی رکھی اور عقل بھی رکھی, تاکہ انسان عقل استعمال کر کے اپنے آپ کو گمراہی سے, اپنے آپ کو نقصان سے بچائے, تاکہ وہ جب دنیا کو دیکھے اسے دنیا میں صرف کھانے پینے کی چیزیں نظر نہ آئیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماوات والارض لآيات لاولي الالباب. بے شک رات میں, دن میں, آسمانوں میں, زمین میں جو بارش آتی ہے, جو کھیتی باڑی اٹھتی ہے, جو بادل نظر آتے ہیں, ان ساری چیزوں میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں کہ انسان اپنی عقل استعمال کرے کہ یہ کائنات جو بنائی گئی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے بغیر مقصد کے نہیں بنائی, اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا. تو جو انسان اپنی عقل استعمال کرتا ہے اور اپنے عقل کو موقع دیتا ہے, آج کل تو مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے انسان اپنی عقل کو موقع ہی نہیں دیتا کہ وہ کوئی کام کرے. 24 گھنٹے لوگ ان چیزوں پہ لگے رہتے ہیں تاکہ عقل کو موقع ہی نہیں ملتا. اپنی عقل کو موقع دو, غور و فکر کرو. جو دنیا آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہے اس پہ غور و فکر کریں کہ یہ بغیر مقصد کی نہیں بنائی گئی. اور اگر درخت اور پہاڑ اور بادل اور آسمان اور زمین بغیر مقصد کے لیے نہیں بنائے گئے تو آپ بھی بغیر مقصد کے نہیں بنائے گئے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنات کو اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں, یہ ہے ہمارا مقصد. اب یہاں تک عقل کا کام ہے. عقل آپ کو یہاں تک لے کے آ سکتی ہے, لیکن عقل کے ذریعے سے
عقل کے ذریعے سے آپ نماز کی کیفیت نہیں پہچان سکتے. قرآن و سنت کو ہٹا کے آپ اگر انسان کو حکم کریں کہ عقل کے ذریعے سے نماز کا طور طریقہ قائم کرو، عقل کے ذریعے سے نماز کا طور طریقہ قائم نہیں کیا جا سکتا. انسان نہیں سمجھ سکتا کہ نماز کا کیا طریقہ ہے، روزوں کا کیا طریقہ ہے، زکوٰۃ دینے کا کیا طریقہ ہے، حج کرنے کا کیا طریقہ ہے، بزنس کرنے کا کیا طریقہ ہے، بر الوالدین کا کیا طریقہ ہے، بچوں کے ساتھ رحم دل بننے کا کیا طریقہ ہے. یہ صرف عقل کے ذریعے سے نہیں سمجھا جاتا. اس کے لیے آپ کو اللہ تعالی کی ہدایت لازم ہے، اللہ کی ہدایت پہ چلنا لازمی ہے. جو انسان صرف اپنی عقل کو استعمال کرے گا وہ بے شک گمراہ ہو جائے گا، اللہ کی سیدھی راہ کو چھوڑ دے گا. اس لیے ہی اللہ تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر اتارا، ذکر کیا اہبطوا منہا جمیعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ تعالی نے ذکر کیا حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام سے، فإما يأتينكم مني هدى، جنت سے نکل کے جب زمین پہ وہ دونوں لائے گئے، فإما يأتينكم مني هدى، جب بھی تمہاری طرف میرے پاس سے ہدایت آئے، جب بھی میں تمہارے پاس ہدایت بھیجوں، فمن تبع هداي فلا خوف عليه، جس نے میری ہدایت کی اطاعت کی تو اسے نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ اسے غم کرنے کی ضرورت ہے. یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر عقل ہی کافی تھی تو پیغمبروں کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور نبی کریم اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ حکم اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ عقل کے ذریعے، صرف عقل کے ذریعے انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. لیکن آپ کو قرآن اور سنت کی ضرورت ہے. امام شاطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہے، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے الاعتصام. اور الاعتصام میں وہ دو فصلیں لاتے ہیں. ایک فصل میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی شریعت مکمل ہے، اس میں کوئی عیب نہیں. اللہ تبارک و تعالی کی شریعت مکمل ہے، اس میں کوئی عیب نہیں. اور جو عقل ہے وہ مکمل نہیں. تو عقل کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، ان اللہ جعل للعقول حدا تنتہی الیہ لا تتعدہ. عقل جو ہے محدود ہے، وہ حد کے اندر کام کرتی ہے. ان حدود کو اگر آپ پار کر جائیں تو آپ کی عقل کام کرنا چھوڑ دے گی. اس کی دلیل ہمیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ملتی ہے کہ بے شک اگر دین اسلام عقل پہ قائم ہوتا تو جب ہم مسح کرتے اپنے پیروں کی یا اپنے جرابوں کی یا اپنے خفین کی تو ہم مسح کرتے اپنے پیروں کے نیچے. لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مسح کرتے ہوئے اپنے پیروں کے اوپر. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اپنی عقل سے بات کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ علم غیب ہے، اور علم غیب میں کوئی عقل کا استعمال نہیں ہے، کوئی عقل کا استعمال نہیں ہے علم غیب. جب اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی بات آئے تو وہ بات صرف وہ ہو سکتی ہے جو قرآن میں ہے، جو سنت رسول میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جیسے آ گئی ویسے ہی ایمان لازم ہے، اور اس کی کیفیت کا پوچھنا بدعت ہے کہ یہ کیسے ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے کیسے ہے، یہ بدعت ہے. یہی حضرت مالک بن انس رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر تھا. جب ایک انسان مسجد میں داخل ہوا، مسجد نبوی میں داخل ہوا اور ذکر کیا کہ فرمان الہی ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ الرحمن عرش سے استوا ہو گیا. کیف الاستوا، یہ استوا کیسے ہوا؟ تو حضرت امام مالک بن انس رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا اور کہا الاستواء معلوم، یہ جو استوا ہے یہ معلوم ہے. ہم عرب ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ استوا کا کیا مطلب ہے.
اور قرآن کو ایک عربی قرآن نازل کیا گیا تاکہ عرب اسے سمجھ سکے. اس میں قرآن کو کسی اور لغت میں نازل نہیں کیا، عربی لغت میں نازل کیا گیا تاکہ عرب اسے سمجھیں. تو ہم استوا کا مطلب جانتے ہیں، الایمان بھی واجب، اور جو اس کا مطلب ہے اس میں ایمان رکھنا واجب ہے. والکیفیت مجہول، اب یہ کیسے ہوا، اس کی کیفیت کیا تھی، یہ مجہول ہے، یہ انسانی عقل نہیں سمجھ سکتی. انسان کی عقل یہ نہیں سمجھ سکتی کہ کیسے استوا کیسے ہوا. والسؤال عنها بدعہ، اور اس کے بارے میں پوچھنا بدعت ہے. کیوں بدعت کیوں ہے؟ یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھے، حضرت عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھیں، حضرت عبداللہ بن عباس زندہ تھے، حضرت زید بن ثابت زندہ تھے، حضرت عبداللہ بن عمر زندہ تھے. یہ سارے صحابہ، علماء صحابہ زندہ تھے. ان میں سے کسی نے نہیں پوچھا کہ استوا کیسے. تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور الفاروق اور ذو النورین اور ابو تراب کو ضرورت نہیں تھی تو تمہیں کیا ضرورت کیفیت پوچھنے کی؟ ان کے ایمان کو ضرورت نہیں تھی، انہوں نے ضرورت نہیں سمجھا کہ اللہ کی ذات کے بارے میں وہ اپنے عقل استعمال کریں. تو تم کیوں سمجھ رہے ہو کہ میں اپنی عقل کو استعمال کروں اللہ کی ذات کے مقابلے کے بارے میں؟ یہ 4 چیزیں تھیں جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں. بدعات، جہالت، تیسری اتباع الہوا، اپنی خواہشات پر عمل کرنا، اور تقدیم العقل علی النقل، اور اپنے عقل سے استعمال، اپنی عقل کو وہاں استعمال کرنا جہاں پہ نقل کرنی چاہیے قرآن و سنت کی. آج ہم 4تھا سبب جس کے وجہ سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، آج کے درس میں ہم یہ 5واں سبب ذکر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے التقلید والتعصب، اور وہ ہے تقلید اور تعصب. اب یہاں پہ لازم ہوا ذکر کرنا، جیسے کہ ہمارے مخالفین ذکر کرتے ہیں کہ یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا ان کے شاگردوں کی تقلید کرنا، یا الامام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرنا، یا الامام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرنا، یا الامام احمد بن حنبل، یا الامام الاوزاعی، یا الامام الحسن البصری، ان سارے ائمہ میں سے کسی کی بھی تقلید کرنا گمراہی کا راستہ ہے. اس سے تو لازم یہ بات ہوئی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے امام گمراہ تھے. ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ان شخصیتوں ایسے علماء اور ائمہ کے بارے میں ہم ایسی بات کریں. بے شک یہ علماء دین تھے، ائمۃ الدین تھے، یہ اس دین کے امام تھے. ہم مانتے ہیں یہ امام تھے، ہم تو بس یہ نہیں مانتے کہ یہ پیغمبر تھے. یہ بات ہم مانتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس امت کے امام تھے، اور امام مالک بن انس امام تھے، اور محمد بن ادریس شافعی امام تھے، امام احمد بن حنبل امام تھے، امام الاوزاعی امام تھے. یہ سارے اس دین کے ائمہ تھے، ان کے خدمات ہیں دین کے لیے. ہمارا اتفاق ہے. جہاں پہ ہمارا اتفاق ٹوٹ جاتا ہے کہ ہم انہیں پیغمبر نہیں مانتے، ان کے ساتھ ساتھ ہم حضرت ابو بکر صدیق کو پیغمبر نہیں مانتے، ہم حضرت عمر الفاروق کو پیغمبر نہیں مانتے، ہم حضرت عثمان العفان کو پیغمبر نہیں مانتے، ہم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغمبر نہیں مانتے، اور نہ ہی صحابہ اکرام مانتے تھے.
یہاں پہ میں ذکر کرتا ہوں ایک قصے کی، جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لوگوں نے آ کے پوچھا حج کی صفت کے بارے میں، کون سی حج سب سے بہتر ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ موجود تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا التمتع بالعمرۃ بالحج، یہ ایک حج کی قسم ہے، تو حضرت نے ذکر کر دیا کہ التمتع بالعمرہ، یہ سب سے آپ یہ والی حج کریں۔ تو جن لوگوں نے آ کے سوال پوچھا، ذکر کیا، لیکن حضرت ابو بکر یعنی خلیفۃ رسول اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تو یہ رائے نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بڑے ناراض ہو گئے، یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، پتھروں کی بارش ہونے والی ہے تم لوگوں کے اوپر۔ اقول لکم قال رسول اللہ وتقولون قال ابو بکر وقال عمر، میں نے تمہارے سامنے ابھی ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نبی کے قول کے سامنے تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ ابو بکر کی رائے، عمر کی رائے، جہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو اس پوری کائنات میں انسانیت میں سے پیغمبروں کے بعد رسولوں کے بعد سب سے اعلیٰ ہستی تھی حضرت ابو بکر کی، اور ان کے بعد سب سے اعلیٰ ہستی تھی حضرت عمر کی، جب ان کی رائے قرآن اور سنت کے سامنے نہیں رکھی جا سکتی تو پھر حضرت امام ابو حنیفہ یا امام مالک یا امام شافعی یا امام احمد بن حنبل کی رائے کیسے رکھی جا سکتی؟ اب یہاں پہ ذکر کرنا لازمی ہے کہ ہم ان ائمہ کے علم کی نفی نہیں کر رہے، ہم ان ائمۃ الاربعہ جو 4 امام تھے ہم ان کے علم کی نفی نہیں کر رہے، اور یہاں پہ یہ بھی جاننا لازمی ہے کہ یہ 4 جو مذہب تھے یہ کیسے اٹھے اور کیوں اٹھے، اس امت میں یہ کیوں نکلے، یہ 4 مذہب کیوں نکلے، کہاں سے آئے، اور آخر میں ان کا کیا قول تھا، کیا فرمان تھا۔ اور یہاں پہ سمجھنا لازمی ہے کہ یہ 4 مذہب شریعت کے زمانے کے بعد نکلے۔ کیا مطلب شریعت کے زمانے کے بعد؟ شریعت کا زمانے سے مطلب ہے اس زمانے کے بعد نکلے جب شریعت نازل ہو رہی تھی، اور شریعت نازل ہو رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اسے کہتے ہیں شریعت۔ شریعت صرف قرآن اور سنت ہے، اور اسے سمجھنے کے طریقوں کو کہتے ہیں فقہ۔ تو یہ جو 4 مذہب ہیں یہ فقہ کے راستے تھے، مذہب کو، اللہ کے دین کو سمجھنے کے راستے تھے، اور جب تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، جب تک شریعت کا زمانہ تھا، یعنی شریعت کے نزول کا زمانہ تھا، امت میں کوئی بھی مسئلہ اٹھتا تھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لے جاتے تھے اور نبی سے پوچھتے تھے کہ یہاں پہ کیا حکم ہے۔ جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا وہ اس کا ذکر کر دیتے تھے، اور جس کا حکم نہیں معلوم تھا تو وہ وہاں پہ چپ رہتے تھے۔ اسے نبی کی بھی عادت نہیں تھی کہ اپنے رائے کو وہ دین بنا لے، اس لیے ہی آپ کو قرآن میں بہت سی ایسی آیتیں ملیں گی جہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، یہ تمہارے سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ یہ سوال پوچھا گیا تھا، اور جب پوچھا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے وحی بھیج دی، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ تمہارے سے شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ایسی بہت سی آیت ہیں قرآن میں۔
یہ سلسلہ جاری رہا جب تک کہ اللہ کی دین مکمل ہو گئی. اور اس دین میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں چھپایا. یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ نبی تھے جنہیں اپنی امت کی فکر تھی. وہ اپنی امت کے لیے رات کو جاگ جاگ کے دعائیں کرتے تھے. تو جو بھی علم نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نہ کسی کے سامنے اس علم کا ذکر ضرور کیا، کسی نہ کسی کے سامنے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے، کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الحمار. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا گدھے پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے پوچھا کہ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق اپنے بندوں پہ کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پہ کیا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ دیا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جواب دے دیا، حق اللہ علی العباد یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا وحق العباد علی اللہ ان لا یعذب من لا یشرک بہ شیئا. ذکر کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہتے ہیں، حضرت معاذ کو، کہ اللہ کا حق ہے کہ اس کے بندے صرف اس کی عبادت کریں، اسے چھوڑ کے کسی اور کی عبادت نہ کریں. اور بندوں کا حق اللہ پہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے بندے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت نہ کریں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان پہ عذاب نہ بھیجے، نہ اس زندگی میں نہ آخرت. بڑی اچھی خبر تھی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو گئے. یہ تو بشارت کی بات ہے نا، خوشی کی بات ہے. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہتے ہیں، افلا ابشر الناس، نبی کریم یہ بشارت میں باقی لوگوں تک نہیں پہنچاؤں؟ اتنی اچھی خبر، اتنی خوبصورت خبر ہے کہ ہم جب تک اہل توحید ہیں، توحید پہ عمل کرنے والے ہیں، توحید پہ اپنی زندگی جینے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہم پہ عذاب نہیں بھیجے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تبشرهم فیتقوا، نہیں انہیں یہ بشارت مت دینا، اس لیے وہ پھر اسی پہ توکل کر کے بیٹھ جائیں گے، ان کا اسی پہ اعتماد ہوگا، وہ اچھے اعمالوں کو چھوڑ دیں گے. اب یہاں پہ ذکر کرنا لازم ہے، یہ ایک علم تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کو یہ علم چھوڑ کے گئے. منع نہیں کیا، ورنہ تو کہا جا سکتا تھا یہ تو معاذ کے لیے بھی خطرناک ہے. یہ تو یعنی حضرت ابو بکر کے سامنے ذکر نہیں کیا، حضرت عمر کے سامنے ذکر نہیں ہوا، حضرت معاذ کے سامنے ذکر کیا گیا، یہ تو ان کے لیے بھی خطرناک تھا. اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کا صرف جب ذکر کیا جب وہ موت کے قریب آ گئے تھے، اس ڈر میں کہ وہ علم چھپا کے نہ مر جائیں، ان کی وفات علم کے ساتھ نہ ہو جائے، تو انہوں نے پھر جا کے اس علم کا ذکر کیا. تو یہ بات بھی لازم ہے کہ نبی کی زندگی میں شریعت مکمل، تو اللہ کی دین مکمل ہو گئی، اور جو بھی علم نازل کیا گیا اللہ کے رسول نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں کسی نہ کسی کو وہ علم دے دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ کا دین صحابہ اکرام میں موجود تھا. اب زمانہ آیا صحابہ اکرام کا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں جب کوئی مسئلہ اٹھتا تھا تو وہ ایک دوسرے کی طرف رجوع کرتے تھے، ایک دوسرے سے پوچھتے تھے. اگر ایک صحابی کے پاس علم نہیں تو وہ دوسرے سے پوچھتا تھا، دوسرے کے پاس علم نہیں وہ تیسرے سے پوچھتا تھا. اور یہ سلسلہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے دور میں رہا. اور اب صحابہ اکرام بٹ گئے، یعنی اسلام پھیل گیا، پوری دنیا میں پھیل گیا، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم بھی بٹ گئے. ان میں سے بڑے مشہور صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا
پہلے 20 مسلمانوں میں نام کا ذکر ہے. پہلے 20 مسلمانوں میں ایک تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے ایک ساتھی تھے بڑے مشہور حضرت ابو موسیٰ الاشعری رحمت اللہ تعالی علیہما اور رضی اللہ تعالی عنہما. ان دونوں کی ہجرت ہوئی حجاز کو چھوڑ کے کوفہ کی طرف، اور یہ دونوں کوفہ میں قائم ہو گئے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے زندگی کے آخری حصے میں وہ بھی کوفہ چلے گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی، وہ مکہ میں قائم ہو گئے. مدینے میں چاروں خلفاء الراشدین سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے، جو کہ اپنی خلافت کے آخری کچھ سالوں میں کوفہ چلے گئے تھے، ان کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زید بن ثابت، یہ سارے مدینے میں موجود تھے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ شام میں بصرہ میں موجود تھے. حضرت انس ابن مالک رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا مکان میں بھول رہا ہوں، حضرت انس بن مالک اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شام چلے گئے تھے. حضرت عمر بن العاص اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص وہ مصر. اب صحابہ اکرام بٹ گئے ہیں، دنیا میں بٹ گئے ہیں، لیکن ابھی تک زیادہ تر صحابہ کہاں پہ ہیں؟ حجاز میں. مکہ اور مدینہ ان کے درمیان زیادہ تر صحابہ یہاں ہیں، تو زیادہ تر صحابہ بھی، زیادہ تر احادیثیں بھی موجود کہاں ہیں؟ یا حجاز میں. اور یہ سمجھنا لازم ہے کہ جب ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب دیکھتے ہیں، ان کا مذہب اٹھا کوفہ میں، جہاں پہ حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، حضرت ابو موسیٰ الاشعری تھے، آخری زمانے میں حضرت علی بن ابی طالب تھے. اور ان کے تلامید جنہوں نے یہ علم حاصل کیا، ان میں سے حضرت علقمۃ بن قیس النخعی، حضرت ابراہیم النخعی رحمہم اللہ تعالی، اور دوسرے اسٹوڈنٹس. ان کا علم حضرت ابو حنیفہ، الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچا. اب یہاں پہ پھر ایک مدرسہ اٹھا، ایک سوچ اٹھی جسے کہا جاتا ہے مدرسۃ الرأی. مدرسۃ الرأی، یہاں پہ رأی کا مسلک اٹھا. کیوں اٹھا؟ کیونکہ انہیں حدیث رد کرنے کا شوق تھا. وہ چاہتے تھے کہ ہم احادیثوں پہ کام نہ کریں، صرف اپنی رائے پہ کام کریں. کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یا ان کے شاگردوں کے بارے میں، قاضی ابو یوسف محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین؟ نہیں. لیکن جہاں تک ان کے پاس احادیثیں تھیں، جو احادیثیں ان تک پہنچی انہوں نے ان پر عمل کیا. لیکن جہاں احادیثیں نہیں تھیں اور مسئلے مسائل اٹھنے لگے، اور وہاں پہ زیادہ اٹھتے تھے، اس لیے وہاں کے لوگ اسلام میں نئے داخل ہوئے تھے. حجاز میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ ایک بڑی تعداد میں موجود تھے. تو ان علاقوں میں جنہوں نے اپنے پرانے ادیان کو چھوڑ کے دین اسلام میں داخل ہوئے، یہاں پہ مسئلے مسائل زیادہ تھے لیکن احادیثیں اتنی نہیں تھی. تو جہاں تک احادیثوں پہ وہ اپنی رائے دے سکے، اپنے فتاوی دے سکے، انہوں نے دی. اور جہاں پہ احادیثیں نہیں تھیں تو انہوں نے اپنا اجتہاد استعمال کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات انہوں نے کہہ دی. ایک دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ درس دے رہے تھے، لوگوں کو سکھا رہے تھے، اور ان کے جو مشہور جو شاگرد تھے قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم رحمہ اللہ تعالی، جو پھر قاضی بن گئے تھے، وہ حضرت امام ابو حنیفہ کا سارا کلام لکھ رہے تھے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ غصے میں ابو یوسف سے کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو ایک انسان ہوں، آج ایک بات کر رہا ہوں، کل میں دوسری بات بولوں گا، میری ہر بات کو مت لکھو. اور ایسے بہت سے اقوال ہیں. اب
وہاں پہ مدرسۃ الرأی اٹھی، یعنی رأی کا مسلک اٹھا، تو وہاں پہ حجاز میں بھی ایک مسلک اٹھا تھا، اور اسے کہتے ہیں مسلک اہل الحدیث۔ یہ تھا اہل الحدیث کا مسلک۔ اور یہاں پہ حجاز میں احادیثیں کوفہ سے زیادہ تھی، اور ان کے امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مسلک کے امام تھے، اور ان کا اعتماد زیادہ تر احادیثوں پہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے احادیثیں موجود تھیں، اور وہ احادیثوں کو استعمال کر کے اپنے مسلک کو احادیثوں پہ استعمال کیا۔ اور امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں سے ایک اور شاگرد تھا، وہ تھے الامام محمد بن ادریس الشافعی۔ امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ امام مالک کے شاگرد تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ امام محمد بن حسن الشیبانی کے بھی شاگرد تھے، جو کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی، اور ان سے انہوں نے علم الرأی سیکھی کہ رأی سے اجتہاد کیسے کیا جاتا ہے جب حدیث نہ ملے، آپ کے سامنے کوئی حدیث نہ ہو۔ اور ان کے شاگردوں میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں سے ان کے شاگرد تھے الامام احمد ابن حنبل۔ یہاں پہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ ان دونوں کا مسلک مختلف نہیں تھا، ان ساروں کا اعتماد احادیث رسول پہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنی تقلید کی طرف کسی کو نہیں بلایا، بلکہ منع کیا کہ تقلید مت کرنا۔ اب تقلید کیا ہے یہ بھی سمجھنا لازم ہے، تقلید کیا ہے یہ بھی سمجھنا لازم ہے۔ علامہ المحدث شیخ بدیع الدین شاہ الراشدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس سندھ میں کسی مولانا نے 20 سوال بھیجے۔ ان سوالات میں بہت سے سوال تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ آپ قرآن کی ایک آیت استعمال کر کے ہمیں بتا دیں جس کے ساتھ آپ کہہ سکیں کہ تقلید حرام ہے، مجھے بس ایک آیت چاہیے۔ شاہ صاحب نے رحمہ اللہ تعالی نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ ایک آیت کا ذکر کر دیا، اس ایک آیت کے ذریعے تقلید حرام ہو گئی۔ کیا ہے وہ آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور وہ جو امر رکھنے والے ہیں تمہارے حکمران تمہارے علماء ان کی بھی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، لیکن جہاں پہ اختلافات پیدا ہو گئے تمہارے بیچ، علماء کے بیچ، حکمران کے بیچ، جہاں پہ اختلافات پیدا ہو گئے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر واجب کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو، قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر بے شک تم ایمان رکھنے والوں میں سے ہو۔ اب اس آیت میں جب مذہبی اختلاف ہوتا ہے، جیسے کہ ہے مذہبی اختلاف احناف میں اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب میں اور امام شافعی کے مذہب، جہاں پہ اختلافات ہیں کوئی نہیں کہے گا کہ یہاں پہ اختلافات نہیں ہیں۔ ہمارا کیا کہنا ہے؟ ہمارا تو یہی کہنا ہے جو اللہ کا کہنا ہے کہ جہاں پہ اختلاف ہے رجوع کرو قرآن اور حدیث کی طرف۔ اور اگر آپ ان 4 اماموں کی سیرت پڑھو گے اور ان کی تاریخ پڑھو گے، آپ دیکھیں گے کہ ان کا تو مسلک ایک ہی تھا، یہ بھی قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے تھے۔ لیکن جہاں پہ حدیث نہیں تھی تو وہاں پہ وہ اپنے اجتہاد مجتہد ہو کے اپنا اجتہاد استعمال کرتے تھے، لیکن وہ اجتہاد صرف جب تک قبول تھا جب تک کہ کوئی حدیث نہ ہو۔ جب حدیث آ گئی تو حدیث کے سامنے کسی کی تقلید نہیں۔
ایک سوال تھا کہ آپ اگر تقلید کو منع کرتے ہیں تو آپ علم الرجال کو کیسے قبول کر لیتے ہیں؟ آپ جو علماء علم الرجال کے ہیں، جو کہ احادیث کے راویوں کو صحیح اور غلط کہتے ہیں، یہ بھی تو تقلید ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا کہ تم مقلد ہو کے بھی تقلید نہیں جانتے۔ پہلے تو اپنے آپ کو مقلد کہتے ہو اور پھر تمہیں تقلید کا مطلب ہی نہیں پتا۔ تقلید کیا ہے؟ تقلید ہے کسی رائے کی اطاعت کرنی بغیر دلیل کے، یہ ہے تقلید۔ تقلید ہے کہ آپ کسی کی اطاعت کریں بغیر دلیل کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تقلید نہیں، اسی وہ تو خود دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تقلید نہیں، کیوں؟ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دلیل ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول، واپس لے جاؤ حکم کو اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی کا قول دلیل نہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ذکر کرتے ہیں، عربی کا قول ہے وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَن يَنْصِبَ لِلْأُمَّةِ شَخْصًا يَدْعُو إِلَى طَرِيقَتِهِ، کسی کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ ایک شخص کو اس امت کے لیے قائم کر کے اس شخص کے مذہب کی طرف لوگوں کو بلائے، یہ جائز نہیں ہے۔ وَيُوَالِي وَيُعَادِي عَلَيْهَا، اور اس کی دوستی، یاری، دشمنی اس ایک انسان کے مذہب پر، اس ایک انسان کے مسلک پر ہو، غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر۔ یعنی یہ بات جائز نہیں کہ میں جا کے کسی کو بولوں کہ تمہیں صرف اس مذہب پہ چلنا ہے، ہونا ہے تو حنفی ہونا ہے، ہونا ہے تو مالکی ہونا ہے، ہونا ہے تو شافعی ہونا ہے۔ ہمارے مخالفین کہتے ہیں واجب ہے، ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ واجب ہے کہ یا تو حنفی بنو یا مالکی بنو یا شافعی بنو یا حنبلی بنو، یہ بات واجب ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر کون سے تھے، حضرت عمر کون سے تھے، اور اگر یہ کہنا ہے کہ علم کا سارا دین ان چار مذہبوں میں شامل ہے اور ان چار مذہبوں پر ہی چلنا لازم ہے، تو پھر سنت کی کیا ضرورت، بخاری کی کیا ضرورت ہے، مسلم کی کیا ضرورت، ترمذی کی کیا ضرورت، ابن ماجہ کی کیا ضرورت، ان احادیثوں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے تو اپنا رجوع سارے کے سارا ان چار مذہبوں میں کر دیا، قرآن بھی آپ نے سائڈ پہ رکھ دیا، احادیثیں بھی آپ نے سائڈ پہ رکھ دی، اور اس میں اللہ کا وہ حکم کہ جہاں پہ تمہارا اختلاف ہے وہاں پہ اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو، آپ نے تو یہ حکم بھی سائڈ پہ رکھ دیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ وہ لکھتے ہیں وَلَا يَنْصِبُ لَهُمْ كَلَامًا يُوَالِي عَلَيْهِ وَيُعَادِي غَيْرَ كَلَامِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةِ، نہ ہی کسی کے لیے یہ بات جائز ہے کہ کسی کے کلام کو کھڑا کر دیں اور اس کلام کی طرف لوگوں کو بلائیں اور اپنی دوستیاں، یاریاں، اپنی عداوت، ہر چیز اس کلام پہ رکھیں، اللہ کے کلام کو چھوڑ کے، اللہ کے رسول کے کلام کو چھوڑ کے اور امت کی اجماع کو چھوڑ کے۔ لکھتے ہیں بل هذا من فعل اہل البدع الذين ينسبون لهم شخصا وكلاما يفرقون به بين الامه، یہ تو اہل بدعت کا فعل ہے، یہ اہل بدعت کرتے ہیں۔ وہ کیا کہ وہ کسی خاص انسان کو، کسی خاص مسلک کو، کسی خاص چیز کو، رائے کو اپنے سامنے رکھ کے ہر کسی پہ لازم کرتے ہیں کہ اسی شخص کے پیچھے چلنا ہے، اسی رائے کو رکھنا ہے، اسی کلام کو پڑھنا ہے، اللہ کے کلام کو چھوڑ کے، اللہ کے رسول کے کلام کو چھوڑ کے۔ اور اس سے وہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی سیدھے راستے سے گمراہ کر دیتے ہیں۔
تو جب ہمارا ذکر ہوتا ہے کہ تقلید کے ذریعے سے انسان اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت یا یہ جو 4 بڑے عظیم امام تھے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، کہ انہوں نے ان لوگوں کو اس طرف بلایا، انہوں نے آپ ان کی کتابیں پڑھیں، ان کی کتابوں میں منع کیا گیا ہے، اپنی تقلید کو حرام کیا گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کتنے بڑے بڑے فرمان تھے، اگر تمہیں حدیث مل گئی جو میں نے کہا اسے دیوار پہ پھینک دو، حدیث پہ چلو، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اگر تمہیں صحیح حدیث مل گئی وہی میرا مذہب ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ ذکر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا، ایک شاگرد بیٹھا ہوا تھا، ذکر کرتا ہے امام شافعی سے، آپ کی بھی یہی رائے ہے، آپ کی بھی یہی رائے ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے کہتے ہیں تجھے میں کیا عیسائی نظر آ رہا ہوں؟ میں ابھی چرچ سے نکلا ہوں کہ میں نبی کی بات ذکر کروں گا اور وہ میری رائے نہیں ہوگی۔ پھر سب سے کہا کہ میں نے تم سب کو تمہاری سب کی شہادت لے رہا ہوں، اگر میں نے کبھی کسی حدیث کا ذکر کیا اور پھر بولا کہ یہ میری رائے نہیں، میری رائے کوئی اور ہے، تو یہ جان لو کہ میری عقل مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ یہ تھا ان اماموں کی رائے، وہ تقلید کے قائل نہیں تھے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو تقلید کی طرف نہیں بلایا۔ بہت سی ایسی آپ کتابیں پڑھیں گے کہ ان کے خود شاگرد ان کی رائے نہیں لی، انہوں نے ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنے امام کی رائے نہیں پکڑی، اس لیے ان کے امام کی رائے قرآن و سنت کے مخالف تھی، احادیث کے مخالف تھی، اور جب حدیث پہنچی تو ان کی رائے چھوڑ دی گئی اور حدیث پہ عمل کیا گیا۔ یہی سیدھا راستہ ہے، یہی مطلب ہے فرمان الہی کا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ہُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جو بھی میری ہدایت پہ چلے گا، جب بھی میری ہدایت آئے گی، جو بھی میری ہدایت پہ چلے گا اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اسے غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ ہم اس چھوٹے سے درس کو انشاءاللہ تعالی یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا درس صلاۃ المغرب کے بعد۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالی یبارک فیکم۔